دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ آپ گھر بیٹھے انٹرنیٹ کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، تمام باتوں سے آگاہ ہو سکتی ہیں۔ آپ ہر طرح کی تفریح سے گھر بیٹھے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ جہاں پر بہت سی تفریحات سے انسان لطف اندوز ہو سکتا ہے، وہاں پر ایک فلمی تفریح بھی ہے۔ ہر تفریح کا بنیادی مقصد تمام روزگار زندگی کی فکرات سے کچھ دیر کے لیے فرار ہونا ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لیے فلمی تفریح بہترین ذریعہ ہے، اور اگر آپ خوب ہنسنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پھیپھڑوں میں سے تمام آلودہ ہوا خارج ہو جائے اور تر و تازہ ہوا اندر داخل ہو، تو آپ کو پھیپھڑوں کی ورزش کے طور پر خوب ہنسنا پڑے گا۔ اور آپ کو ایک آسان کلیہ بتاتے ہیں کہ آپ ایک پاکستانی فلم دیکھ لیں۔ بلکہ آج ہم آپ کو پاکستانی فلم اور ہالی ووڈ فلم کا آپس میں موازنہ کر کے بتاتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے آج ہم آپ کو پاکستانی فلم کے ایک سین کے بارے میں بتائیں گے۔ اس فلم میں پاکستانی ہیرو بلکہ سپر پاور ہیرو کی خوبیوں سے مستفید بھی کروائیں گے۔ ہمارے ہیرو صاحب کی طاقت کے کیا ہی کہنے۔ اگر آپ کو سمجھنے میں دشواری ہو رہی ہو تو ایک مثال دیے دیتے ہیں کہ ایک پاکستانی فلم کا سین ملاحظہ ہو جس میں ہیرو صاحب کی والدہ گھر پر اکیلی ہوتی ہیں اور گھر پر غنڈے حملہ کر دیتے ہیں۔ اب ہیرو صاحب کی والدہ دروازے کی طرف دوڑ لگا کر پہنچتی ہیں اور دروازے پر لپٹ کر بلند آواز سے پکارتی ہیں، پتر پتر۔ پتر صاحب اس وقت 56 سال کی عمر میں ایم اے اردو آکسفورڈ یونیورسٹی کرنے گئے ہوتے ہیں۔ دوران پیریڈ اماں صاحبہ کی آواز سنائی دیتی ہے۔ ہیرو صاحب پروفیسر سے 5 منٹ کی رخصت لیتے ہیں، گھوڑے پر بیٹھتے ہیں اور 5 منٹ ہی میں پاکستان اپنی ماں کے پاس پہنچ کر گنڈوں کو ڈنڈوں سے مار کر ان کا حلیہ بگاڑ دیتے ہیں۔ اب اس سین کے دیکھنے کے بعد یقیناً ہماری آنکھوں سے تو آنسو ٹپ ٹپ جاری ہو گئے کہ ایسی محبت کی مثال کہیں نہیں دیکھی اور نہ ہی سنی۔ پاکستانی فلموں کی خاص بات بیک گراؤنڈ موسیقی کی ہے جو دلوں کو پگھلائے اور ہلائے دیتی ہے، اور ڈبنگ کے تو کیا ہی کہنے۔ تھپڑ کی آواز بعد میں آتی ہے اور غنڈے صاحب کا چہرہ 180 کے زاویے پر پہلے مڑ جاتا ہے اور ہم واہ واہ کر اٹھتے ہیں۔ اور جب ایک بندوق سے ہیرو غنڈوں کو مارتا ہے تو کئی غنڈے ایک وقت پہ مر جاتے ہیں۔ اور اب اگر ہم آپ کو بتائیں کہ ہالی ووڈ فلمیں کیا ہوتا ہے تو اس کا سین بھی ملاحظہ کیے دیتے ہیں۔ ایک انگلش ایکشن فلم کا کچھ منظر یہ تھا کہ ایک ڈاکو بس میں بم نصب کر دیتا ہے اور دھمکی دیتا ہے کہ اگر اس کے مطالبات نہ مانے گئے تو وہ بس کو بم دھماکے سے تباہ کر دے گا۔ ہیرو صاحب تمام مسافروں کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، وہ بھی بس کے اندر ہوتا ہے، اور جس طرح سے سین فلم بند کیے ہوئے تھے ہم خود بے حس ساکن مبہوت مگن بیٹھے رہ گئے۔ کئی مرتبہ تو ایسے لگا کہ بس ابھی تباہ ہوئی کہ ابھی۔ ہیروئن صاحبہ گاڑی جو ہے وہ بس ڈرائیو کر رہی ہوتی ہیں اور بس کی سپیڈ کو بھی نہیں بڑھانا ہوتا۔ کئی مرتبہ بس کئی خطرناک جگہوں سے گزری کہ ہم سانس روک کے بیٹھے رہ گئے۔ سب فنکاروں کی ایکٹنگ کی داد دینی پڑی، جس طرح ان کے چہروں پر موت کے خوف کے تاثرات تھے۔ ایک ہمارے ہیرو صاحب ہوتے ہیں جن کے چہرے پر اتنی ڈھٹائی سجی ہوتی ہے، اتنا غرور اور تنتنا کہ اللہ مان دے۔ خیر، اگر ہیروئن کی جگہ پر ہماری ہیروئن صاحبہ ہوتی تو 2-3 گانے ود ڈانس فلما چکی ہوتی۔ اب اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ ہم اپنی فلم انڈسٹری کا مذاق اڑا رہے ہیں، بلکہ پاکستان میں بھی ایسی فلمیں بن چکی ہیں جن کی کہانیاں مضبوط ہوتی تھیں، ایکٹنگ حقیقت سے قریب ہوتی تھی، موسیقی روح کو سکون پہنچانے والی ہوتی تھی، شاعری دل پر اثر کرنے والی ہوتی تھی۔ اگر نئی نسل کو تفریح پہنچانا ہے تو فلم کو ناظرین کے مزاح کے مطابق بنانا ہوگا۔ ہماری نسل بہت سمجھدار ہو چکی ہے، وہ اب اس طرح کے دہشت گرد کے مشابہ ہیرو کو ہرگز قبول نہیں کر سکتی، بلکہ فلم کی تفریح کو تفریح برائے تفریح نہیں لیا جائے، بلکہ اس میں کوئی نہ کوئی مثبت پیغام بھی ہونا چاہیے جس سے ہماری نوجوان نسل اچھے کرداروں میں ڈھلے ہیرو کو آئیڈیالائز کر کے اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی اسے سبق ضرور سیکھے۔ Hello friends, please like
subscribe my channel.